السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ نے کیپٹل گیٹ ابو دبئی کی تصویر تو دیکھی ہوگی، لیکن یہ کبھی سوچے کہ اس کو کس طرح تعمیر کیا گیا؟ اس کو تعمیر کرتے وقت کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اسٹین اردو کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، انداز کیپٹل گیٹ ابو دبئی میں موجود ہے۔ یہ بلڈنگ اتنی بلند تو نہیں، لیکن اس کی ڈیزائننگ ایسی ہے جس نے فزکس کے قانون کو بھی چیلنج کر دیا۔ 524 فٹ اونچی اس بلڈنگ کا سے زیادہ وزن ایک طرف جھکا ہوا ہے۔ یہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اس کیپٹل گیٹ کا جھکاؤ لیننگ ٹاور سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو گینس بک آف ریکارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو دبئی کے خلیفہ کو کیا ضرورت تھی اتنی خطرناک بلڈنگ بنانے کی؟ دراصل دنیا میں ایک کے بعد ایک نئی اور عجیب چیز بنائی جا رہی ہے۔ اس میں جیت اسی کی ہوگی جو سب سے آگے ہوگا۔ دیکھتے ہوئے ابو دبئی کے خلیفہ بن زید آل نہیان 2007 میں میدان میں اترے۔ ان کا مقصد اونچی بلڈنگ بنانا تو نہیں تھا، بلکہ اس کا ڈیزائن اتنا خطرناک ہو کہ لوگ اس کو دیکھنے آئیں اور جو فزکس کے قانون کو بھی چیلنج کرے۔ اس کے تیار کرنے کی تمام ذمہ داری شیخ سلطان کے کندھوں پر ڈالی گئی۔ شیخ سلطان نے ٹاسک ملتے ہی لندن کی ٹاپ آرکیٹیکٹ کمپنی RMJM سے رابطہ کیا۔ یہیں اس بلڈنگ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ کیسے اس بلڈنگ کو 18 ڈگری تک جھکایا گیا اور کیسے لاکھوں ٹن وزنی جھکاؤ کو روکا گیا، اور بہت کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ساتھ جڑے رہیں۔ مسئلہ نمبر 1، جب لندن بیسڈ آرکیٹیکچر فرم کو جب یہ ٹاسک دیا گیا تو یہ ان کا سب سے پہلا چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو ان کے اپنے ہی آرکیٹیکچر رولز کے خلاف تھا۔ پہلے بہت سارے ڈیزائن ریجیکٹ کرنے پڑے، لیکن پھر ابو دبئی کے ریگستان میں ریت کے ٹیلوں اور سمندر کی لہروں سے انسپائریشن حاصل کیا گیا۔ اب باری تھی قدرت کے اس جوڑ کو شکل دینے کی۔ کنسپٹ آرکیٹیکٹر نیل وینڈر وین نے دن رات محنت کر کے ایک ایسا ڈیزائن پیش کیا جس کی شکل سمندری لہروں جیسی اور باٹم ریت کے ٹیلوں جیسا تھا۔ اب مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو پسند تو بہت آیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ کیپٹل گیٹ کے ڈیزائن کو ریالٹی بنانے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری انجینئر کی ضرورت تھی، کیونکہ اس ڈیزائن کے مطابق اس کا ٹاپ اس کے باٹم سے پورے 108 فٹ ہٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انتہا کی فورسز پیدا ہوتی اور لاکھوں ٹن وزنی اس بلڈنگ کے جوڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دیتا۔ کنسٹرکشن ٹیم کے لیے چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار کرنی تھی جو جھکی ہوئی سائٹ کے لاکھوں ٹن وزن کو برداشت کر سکے۔ اس چیلنج کو انجام تک پہنچانے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹون کی بورڈ نے فاؤنڈیشن بنانے کا کام سٹارٹ کر دیا۔ کیپٹل گیٹ میں 400 کنکریٹ پائل کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی اس بلڈنگ کا سارا وزن لوہے کے موٹے موٹے پائپ اور اس میں بھرے کنکریٹ پر ڈالا جانے والا تھا۔ لیکن یہ کوئی عام فاؤنڈیشن نہیں تھی۔ جس کی جانب یہ فاؤنڈیشن جھکے گی وہ جانب زمین کے اندر پائل کی لمبائی 200 فٹ رکھی گئی، اور دوسری جانب اس سے زیادہ گہرائی میں پائلز کو زمین کے اندر بڑے بڑے پتھروں میں ڈرلز کر کے گھسایا گیا۔ انجینئرز کا خیال تھا اس فاؤنڈیشن کا پورا وزن برابر ہو جائے گا۔ یہ تو صرف فاؤنڈیشن بنانے کا پلان۔ مسئلہ نمبر 3، کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن بھی تیار تھا اور انجینئرز نے کیپٹل گیٹ کا وزن برداشت کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈینری فاؤنڈیشن کا پلان بھی تیار کر لیا تھا، اور اب ٹائم تھا فاؤنڈیشن کو تیار کرنے کا۔ اس فاؤنڈیشن کے لیے بہت بڑے پیمانے پر کھدائی کی ضرورت تھی۔ تقریباً 9600 ٹن زمین سے مٹی نکالی جانی تھی، یعنی فاؤنڈیشن کی جگہ سے نکالی جانے والی مٹی کا وزن 1600 ہاتھیوں کے وزن کے برابر تھا۔ اس کو مکمل ہونے کے لیے 8 مہینوں کا وقت درکار تھا، لیکن یہاں پر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ شیخ سلطان اس بلڈنگ کو ڈیڈ لائن جاری کر دی، کیونکہ ٹھیک 2 سال بعد ابو دبئی میں فیوچر انرجی سمٹم ہونا تھا۔ اس وجہ سے خلیفہ چاہتے تھے کہ انرجی سمٹم ہونے سے پہلے ہی بلڈنگ مکمل ہو جائے، یعنی اب انجینئر کے پاس صرف 24 مہینوں کا وقت تھا۔ اس میں فیوچر فاؤنڈیشن بھی ڈالنی تھی اور بلڈنگ بھی کھڑی کرنی تھی، اور انٹیریئر کا کام بھی مکمل کرنا تھا۔ یہ چیلنج ملتے ہی کنسٹرکشن ٹیم کی پوری ٹیم میں افراتفری مچ گئی، جس کی وجہ سے ان کو پورا فریم ہی چینج کرنا پڑا، یعنی فاؤنڈیشن کو مکمل کرنے کے لیے 8 مہینوں کا وقت درکار تھا، اور اس کو صرف 3 مہینوں میں ہی مکمل کر دیا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔